بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افترى على اللہ کذبا ام به جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید۔ ترجمہ: کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افطرى علی اللہ کذبا، کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اس آیت میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کفار کی گفتگو کا بقیہ حصہ ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ جو کفار گفتگو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا اس نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کر کے اس پر جھوٹ باندھا ہے، یا اسے پاگل پن کا مرض ہے جو وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں باتیں نہیں، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں باتوں سے پاک اور بری ہیں، بلکہ وہ کافر جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حساب کا انکار کرنے والے ہیں وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں، اور وہ اس چیز سے غافل ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ ترجمہ: تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو آسمان اور زمین میں ان کے آگے اور پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ افلم یروا، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ کفار کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ اندھے ہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی اور اپنے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں، جو انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور وہ زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے اور خدا کے ملک سے نہیں نکل سکتے، اور انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے آیات اور رسول کی تکذیب و انکار کے دہشت انگیز جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف نہ کھایا اور اپنی اس حالت کا خیال کر کے نہ ڈرے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی تکذیب و انکار کی سزا میں قارون کی طرح انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ بے شک زمین و آسمان کی طرف نظر کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے میں اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لانے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اور اس کے منکر کو عذاب دینے پر اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ نمبر 2، پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مزید 4 فضائل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 فضائل تو اس آیت میں بیان ہوئے، مزید 4 فضائل ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ نمبر 2، انہیں کثیر علم عطا فرمایا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ نمبر 3، انہیں غیر معمولی قوت سے نوازا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔
نمبر 4، انہیں زمین میں خلافت سے سرفراز کیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ترجمہ اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ آیت کے اس حصے میں بڑے فضل سے مراد نبوت اور کتاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ملک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آواز کی خوبصورتی وغیرہ تمام چیزیں مراد ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئیں۔ یا جبال، اے پہاڑوں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھک آتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ نوٹ: حضرت داؤد علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا کہ جب آپ علیہ السلام کے دستے مبارک میں آتا تو موم یا گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھوکے پیٹے